نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، بس شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پھر انہیں جنت سے نکلوا دیا جہاں وہ آرام سے رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تب ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا معاملات ہوئے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جب درخت سے منع کیا تو درخت سے منع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس درخت کے پھل کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ مفسرین بعض لوگ اسرائیلی روایات سے یہ کہتے ہیں کہ اس درخت میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو یہ صرف روایات ہیں، احادیث سے باتیں یہ ثابت نہیں ہے۔ بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب چھوڑا ہے تو اس کی آزمائش تھی۔ مقصد کیا کا؟ آزمائش، کہ دیکھو تو صحیح، جب میں نے اسے ساری چھوٹ دے دی اور یہ صرف ایک چیز سے منع کیا ہے تو کیا یہ میری بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اصل مقصد یہ تھا، یعنی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام کو جب دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو جنت کے ایک درخت سے پھل کو کھانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ باقی جہاں سے کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اب شیطان نے انہیں کیوں پھسلایا؟ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرح سے۔ اب اس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی۔ ظاہری بات ہے کہ اسے جنت سے راندہ ہوا قرار دے دیا گیا تو اس کو تو اب دشمنی ہی لگنی تھی نا، کہ اس کی وجہ سے میں جنت سے راندہ ہوا قرار دے دیا گیا، اللہ کی نظر میں مقرب تھا، اچھا تھا، آج سے اللہ کی نظر میں برا بن گیا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے بہکایا۔ کس چیز سے بہکایا؟ اس کا ذکر اس صورت میں تو نہیں آ رہا، لیکن سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے کیسے گمراہ کیا تھا۔ انی لکما لمن الناصحین، سب سے پہلے ورڈ جو شیطان کے تھے وہ یہ تھے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی جب انسان کسی کو اعتماد میں لیتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے اسے؟ میں تمہارا اچھا سوچوں گا، تمہارا بہت بہترین دوست ہوں، تمہاری خیر خواہی دیکھوں گا۔ تو اس کے بھی پہلے ورڈ یہ تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں بہت بڑے دھوکے سے نیچے اتار دیا، یعنی جنت سے اتار دیا۔ اس سے پہلے سورۃ اعراف کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے سے منع کیا تو اس درخت کے حوالے سے اس نے ان کو کیا کنسیپٹ دیا تھا؟ انہیں یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ اللہ نے اس لیے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے کہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے اس درخت کا پھل کھانے کے بعد، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ یہ روایات کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ یعنی دھوکہ کس بات پہ دیا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، جو دھوکہ دیا تو وہ کس بات کا دیا؟ کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ درخت کا پھل تو ایسا ہے کہ اس کو کھاؤ تو فرشتے بن جاؤ گے، یا اس کو کھاؤ تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اب ظاہری بات ہے جب پرکشش چیزیں سامنے پیش کی جائیں تو انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اما حوا بھی اس کے دھوکے میں آ کر یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، یعنی شیطان نے انہیں بھلا دیا تھا، اور بلانے کے ساتھ ہی ان کے سامنے اتنی پیاری پیشکش رکھی تھی کہ انسان ان باتوں کو سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ہم اگر سوچیں کہ کیسے وہ اس بات کو بھول سکتے تھے، تو آج دیکھیں معاشرے کے اندر جب آپ کا خوشی کا کوئی سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا ہے تو شیطان آپ کو کتنی چیزیں پرکشش بنا کے دکھاتا ہے۔ گانے چلا لو، میوزک چلا لو، ناچ لو، اور اس کے مقابلے میں آپ کو اللہ کا وہ حکم یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تب یاد ہی نہیں رہتا، تب ذہن میں نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ زیادہ پرکشش ہے، یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تو یہ نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شادی ہی نہیں لگے گی۔ تو یہ ساری پرکشش چیزیں کون بنا کے ہمیں دکھا رہا ہے؟ شیطان۔
جب ہم اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی باتیں بھول جاتی ہیں، تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ابھی اتنا زیادہ معاملہ بھی نہیں تھا، ابھی کوئی انہیں دین کی باتیں بھی نہیں تھیں، یا انہیں اسلام یا شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، فقط یہی کہا گیا تھا کہ اس طرف کے پاس نہیں جانا، بس بات ہی ختم۔ اب وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے کہ ہم جنت میں رہنے والے بن جائیں یا فرشتے بن جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ انہوں نے اسے کیا دکھایا تھا؟ فائدہ دکھایا تھا۔ یعنی جب بھی شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر میں اس پرکشش چیز کو یا اس دھوکے کو کیا بنا کے دکھاتا ہے؟ فائدہ، کہ دنیا تمہارا واہ واہ کرے گی، دنیا تمہارے لیے تمہیں یاد کرے گی کہ کیسے اس کی شادی تھی، کیسے اس کا سیلیبریٹ تھا دن، تو یہ چیزیں وہ ہمیں کر کے دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، فائدہ تھوڑا ہے، تھوڑی مدت کے لیے، آخرکار کہاں آنا ہے؟ میرے پاس ہی لوٹ کر تمہیں آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیا تھا، جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہوگا۔ یعنی جنت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا۔ اب جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اسے کتنی پیاری لگ رہی ہوگی، اب اس کا تو بالکل بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ اس سے نکلے۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور بیوی ان کی حوا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بہکاوے میں آ گئے، لالچ میں آ گئے کہ یہ جنت چند دنوں کے لیے ہمارے پاس نہ رہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے۔ تو اب وہ اس کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو پھر انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور وہ کیسے احساس ہوا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی صورت میں سب سے پہلا ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے اندر ہی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے اوپر جو کپڑے پہنائے ہوئے تھے وہ کپڑے ختم ہو گئے۔ یعنی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھایا، پہلی سزا ہی یہی ملی کہ ان کا لباس اتار دیا گیا۔ اب وہ شرم کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ یہ پہلی سزا تھی۔ اور دوسری سزا کیا تھی؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کر رہا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب یہ جو زمین پر اترنا ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں اترنا بلکہ دونوں کو ہی کہہ دیا کہ تم دونوں اب زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر بعض کے دشمن میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک بات یہ آتی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، واقعی دشمن ہے۔ دوسرا معنی جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب انسان شیطانی روش کو اختیار کرتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ فساد بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے۔ اب وہ ایمان والوں کا کیا بن جاتا ہے؟ آپس میں دشمن بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک اسلام کو ماننے والا اور ایک اسلام کو ماننے والا نہیں۔ جب اس کی سوچ میں اسلام نہیں ہے، دین کا کوئی اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ ہے تو عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے گا، ہر وقت فساد کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا۔ وہ چاہے گا جو میرے بھائی کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے، وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ اب وہ بعضکم لبعض عدو، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن۔ تو یہ دو معنی یہاں پر اخذ کیے گئے ہیں، ایک شیطان کے ساتھ دشمنی اور ایک انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بات بتا دی کہ تم کتنے عرصے تک رہو گے، مکمل تم یہاں نہیں رہو گے، تھوڑے عرصے کے لیے تم نے یہاں پر رہنا ہے۔ تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی، کوئی 60 سال جیے گا، کوئی 50 سال جیے گا، کوئی 65 سال جیے گا، تو یہ زندگی اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مقررہ مدت، اور اسی مدت کے اندر اس کو فائدے کی چیزیں بھی ملیں گی، اور فائدے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہ بھول جائے کہ یہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کو اس لحاظ سے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ میں نے شاید یہیں پوری زندگی بسانا ہو، جبکہ میرا مستقل ٹھکانہ کون سا ہے؟ آخرت۔ اور مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جنت خود بذات ایک خالی پلاٹ ہے، اب اس کو تعمیر کس نے کرنا ہے؟
میں نے کرنا ہے۔ اور اس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ میں جو بھی نیکی کرتی چلی جاؤں گی اس نیکی کے عوض جنت کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر کیا ملتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا تمہارا دل کی گہرائیوں سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ بہت ہی گھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنی نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا گھر تعمیر کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہماری نیکیاں ہیں جن نیکیوں کے عوض ہمارے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر ہوگا۔ اب ہمارا مستقل گھر کون سا ہے؟ جنت انشاءاللہ۔ اور اس گھر کو میں نے خوبصورت مینٹین یہیں پہ کرنا، جتنا مینٹین کر سکتی ہوں اپنی زندگی کے اندر کر لوں، اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی کر جاؤں جو میرے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں رہ جائیں تاکہ جنت کی مینٹین اور میرے درجات میں بلندی کا باعث بنتے چلے جائیں۔ اب یہ عارضی ٹھکانہ ہے تو عارضی ٹھکانے کے اندر مجھے کتنا فائدہ اٹھانا ہے اتنا اٹھاؤں جتنا میں رہ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا تھا چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بنے ہوئے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ کے لیے ایک نرم بستر کا انتظام کر دیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ میں تو یہاں ایک مسافر ہوں، تو میں نے یہاں قیام نہیں کرنا، تو میرے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور دوسری الفاظ میں حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح گویا کوئی مسافر اپنے سفر کے دوران سامان اٹھاتا ہے، یعنی سامان کم ہونا چاہیے۔ جتنا سامان کم ہوگا اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو اماؤنٹ بچے گی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب ہم اپنے سامان کو ہی بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ اماؤنٹ نہ بچے گی نہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں گی۔ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے کرتے ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کے اندر کتنی پڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک شوز کا یا ایک ہینڈ بیگ کا ہی دیکھ لیں آپ کے پاس کتنے موجود ہیں اس کے صورت میں۔ اب یہ سوٹ کے ساتھ اٹھا جاؤں گی، یہ سوٹ کے ساتھ پہنوں گی، یہ اس طرح سے کروں گی۔ بلا شک یہ آپ کی دنیا کے تقاضے ہیں، آپ دنیا کے تقاضے کو دیکھ کر چلیں۔ اگر آپ اس کے اوپر بھی نہیں چلیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی نے آپ کو محفل سے تو نہیں نکالنا نا۔ تو کیا ہے؟ سامان کم رکھیں۔ یہاں میں ایک مثال دوں گی کہ اپنے دل میں اس خیال کو لے آئیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میرا سامان کھولا جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا پہنتی تھی، اتنی چیزیں تھی اس کے پاس، تو بہتر کیا ہے؟ میرا سامان کم ہونا چاہیے اور میں زیادہ اپنا مستقل ٹھکانے کے حوالے سے سوچ کے جاؤں کہ میری بہترین ٹھکانہ میرے لیے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صورت میں رکھ دیا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے تو اس نے اللہ سے اس کے ساتھ ہی توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور ہمیشہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے احساس پر، ان کی ندامت پر، ان کی شرمندگی پر ان کو کلمات سکھائے تھے کہ اگر تم ندامت اختیار کر چکے ہو، تمہیں احساس ہو گیا ہے، تو اب تم کیا کرو؟ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ذکر بھی سورۃ اعراف کے اندر ہی آتا ہے کہ یہ آیات تھی، یہ دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ کس صورت میں؟ کیونکہ ندامت آ گئی۔ اب توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں کیا مل رہی ہے؟ احساس نہیں ہوگا تو توبہ بھی نہیں ہوگی۔ احساس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ ندامت کے بعد تیسری چیز آتی ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا کہ یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ احساس ہوگا، ندامت ہوگی اور دعا کے کلمات ہوں گے، یعنی اللہ سے توبہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب یہاں جو لفظ ہے فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول کی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا لازمی ملے گی، نہیں۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جس سے انسانی کمزوری کے باعث ہو جاتا ہے، یعنی انسانی کمزوری سے مراد کیا ہے؟ کہ بھول جانا، بھول گیا تھا اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ انسان کی ایک کمزوری ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی کمزوری بتایا کہ بھول جانا یا غلطی میں یا انجانے میں یہ گناہ ہو گیا، یعنی آپ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس گناہ کو، اسی گناہ کو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی کمزوری۔ اب اس کے اوپر اس نے کیا کیا؟ ندامت آیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس گناہ پر میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی بھی سزا ملے گی، نہیں، ہاں وہ گناہ جو گناہ کرنے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں نے کون سا گناہ کیا، ایک ہی تو جھوٹ بولا ہے، میں نے کون سا کیا، میں ایک ہی تو گانا سن کے آئی ہوں، میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تھوڑا سا تو کیا ہے۔ اب وہ جب اس گناہ کا احساس ہی اس سے نہیں ہے، اس پہ ندامت ہی نہیں ہے، پھر توبہ کیسے کرے گا؟ اب یہ دیکھیں کہ دو رویے ہمیں ملتے ہیں، ایک رویہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ایک رویہ ابلیس کا، دونوں کے رویے ملتے ہیں نا، کہ دونوں نے غلطی کی تھی۔ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ملا کہ انہوں نے فوراً احساس پیدا کر کے ندامت کرتے ہوئے توبہ استغفار کر لیا، لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ میں تو زیادہ بہتر تھا، یعنی وہ تعویلیں دینے لگا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، کیا کہا؟ میں زیادہ بہتر تھا، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا؟ یعنی بہانے بنانا، تعویلیں کرنا، غلطی کو غلطی نہ مانا، توبہ میں تاخیر کر دینا، یہ کس کا رویہ ہے؟ ابلیس کا۔ اب ہم اپنے اندر جھانکیں گے کہ ہمارے اندر کون سا رویہ پایا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام والا یا ابلیس والا؟ کہ ہم بھی کوئی غلطی، ظاہری بات ہے انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو جائے گی ہم سے، اور جب غلطی ہوتی ہے تو کون سا رویہ اپناتی ہوں؟ ابلیس کا، کہ کیا ہوا، اچھا ساری دنیا تو اتنا کچھ کر رہی ہے، اگر میں نے اتنا سا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ہماری تعویلیں ایسے بن جاتی ہیں۔ تعویل کرنا ابلیس کا کام ہے۔ اگر میں نے بھی وہ کام کیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مومن ہوں، کیونکہ جس کی روش اختیار کریں گے اسی کا انداز اپناتے ہوئے اسی کے دوست بنیں گے، اسی کے ساتھی بنیں گے، اللہ کے دوست اور ساتھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست اور ساتھی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے سامنے ان کی مثال۔ پھر آپ دیکھیں دوسری مثال کس کی ملتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے حوالے سے سفارش کی کہ اللہ تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، تو نے میرے بیٹے کو نہ بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح علیہ السلام تیرا اہل میں سے وہ نہیں تھا، کیوں؟ وہ نافرمانوں میں سے تھا۔ تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو میں نے اللہ سے بات کرنے میں کیا کر دی؟ غلطی کر دی، اور اس غلطی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کون سے الفاظ سکھائے تھے؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میں بخشش مانگتا ہوں، یعنی اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو اس وقت میں کون ہو جاؤں گا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سیم غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، قوم کو تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو خود ہی قوم کو چھوڑ کر کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ اب اللہ نے جب حکم نہیں دیا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے، تو آگے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بھی احساس جگا، ندامت آئی، تو انہیں ایک الفاظ سکھائے، تو وہ کون سے الفاظ تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی دیکھیں آپ آخر میں کیا ہے؟ ظالموں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے، یعنی سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ ہمیں بخشا نہیں، ہمیں رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کی معافی تلافی نہ کی، تو ہم وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ سکھائے توبہ استغفار کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں توبہ استغفار کی صورت میں، یعنی صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا کی تھی؟ یعنی انہیں کون سے الفاظ سکھائے تھے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نماز میں کوئی ایسے کلمات سکھائیے یا ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
یعنی یہ وہ دعا ہے جو تشہد کے آخری دعاؤں میں سے دعا آتی ہے۔ تو یہ دعا بھی کس کی ہے؟ بخشش کی، کہ میں نے ظلم کر لیے، گناہ کر کے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ سب سے بہترین استغفار کا یہ جو دعا ہے وہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ کیا ہے؟ سردار، استغفار کی دعاؤں کا کیا ہے؟ سردار ہے، یعنی سردار کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دعا سب سے توبہ کے حوالے سے زیادہ ہی بہترین دعا ہے۔ باقی بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہترین نہیں ہے، کبھی چھوٹی کر لیں کبھی بڑی کر لیں، مجموعی دعائیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ مین پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ استغفار کے لیے آپ کے پاس توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے آپ استغفار کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں استغفر اللہ، جبکہ آپ گناہوں پہ توبہ ہی نہیں کریں۔ توبہ کیا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گی، پھر یہ کام نہیں کروں گی۔ انجانے میں پھر بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی اللہ معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے وہ گناہ پھر نہیں کرنا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ، کہ اللہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی توبہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جب ایک بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی جان بوجھ کے گناہ نہیں، انجانے میں۔ اور پھر وہ رب سے توبہ کرتا ہے تو رب اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اب کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس کی مثال حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس طرح سے خوش ہوتا ہے، میں صرف آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں، کہ جس طرح ایک بندہ اگر اس راستے میں چل رہا ہو اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سارا کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اور اچانک وہ سواری گم ہو جائے، اور پھر ندامت اختیار کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے اور وہ خوشی میں کہے، خوشی میں یعنی بعض اوقات خوشی میں اور بعض اوقات غم میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن الفاظ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس نے خوشی میں کیا کہا؟ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں پھر بھی اس پہ خوش ہو گیا، کیونکہ میں اس کی نیت سے واقف تھا۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے جو میری گم کی ہوئی سواری کو تو لے آیا ہے۔ تو خوشی میں اس سے الٹ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بندے سے، یعنی جس طرح وہ خوشی میں آ کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپے سے بھی باہر ہو جانا، تو میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ میری طرف پلٹ کر آتا ہے، تو میں اس کی میری خوشی کا اندازہ بھی اس بندے سے خوشی سے لگا لیں۔ اب یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے بھی ہے، گمراہ کرنے کے لیے بھی ہے، دھوکہ دینے کے لیے بھی ہے۔ اب لیکن اس کی گمراہی، دھوکہ دینے کے بعد رویہ کیا اپنانا ہے؟ حضرت آدم والا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ توبہ استغفار کی تھی، تو ہمیں بھی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانا ہے۔ اب ایک شیطان کہتا ہے کہ میں کافی محنت کرنے کے بعد ایک انسان کو جب گناہوں میں لگاتا ہوں، اور جب وہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، تو میں اپنے سر میں خاک ڈال کے کہتا ہوں کہ دیکھو آج میری محنت ضائع ہو گئی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو؟ شیطان کو ناراض ہی کرنا نا۔ اب دیکھیں شیطان نے ہمارے اوپر محنت کی، ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے کی، لیکن ہم اس گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو توبہ کے لیے لے آئے، تو اب شیطان اپنے سر میں خاک مارا۔ اور یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ یا آج شیطان بہت زیادہ پشیمان ہو رہا ہے اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، وویلا کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اتنا گمراہ کرتے ہوئے محنت کی اور آج ان کے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے عرفات کے میدان میں معاف کر سکتا ہے، ویسے ادھر بھی خلوص نیت سے رب سے جب توبہ کریں گے تو رب انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا نے نہیں اترنا،
ابلیس نے بھی ساتھ ہی سب نے اتر جانا، یعنی سب جن کی وجہ سے معاملہ بنا ہے، اب تم سب کیا کرو، زمین پہ اتر جاؤ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بہکانے کے لیے شیطان کو زمین میں بھی بھیج دیا، وہاں نہیں صرف رکھا بلکہ زمین میں بھی بہکانے کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ بہکانا اور بہکانے کے ساتھ ہی آزمائش میں پورا اترنا ایک انسان کی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نشانی ہے، کہ شیطان آپ کو بہکانا چاہے گا لیکن آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہی آپ کی آزمائش ہے، وہ آپ کو جگہ جگہ بہکائے گا، آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، خوشی پہ آئے گا، غمی پہ آئے گا، یہاں تک کہ بعض کا تو آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا سے، اور اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں ایسا ان کا کنسیپٹ ہو جاتا ہے، نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، میرا اللہ میرا ہے ہی نہیں، یعنی اتنے وہ حالت میں برے ہو جاتا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب انہیں کون مایوس کر رہا ہے؟ کس کے دھوکے میں آ کے وہ اپنے آپ کو مایوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ شیطان کے دھوکے میں آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں نے شیطان کو بھی گمراہ کرنے کے لیے اسی زمین پر بھیج دیا ہے، لیکن اب کیا ہوگا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تو تم میں سے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو اس کے کیا ہوگا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اسے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب ہم یہاں پہ صاف لفظوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تو بہکانے کے لیے ہے، لیکن ہر دور میں کون آئے گا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب ہدایت کن ذریعوں کے ساتھ آئی ہے، نبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، انبیاء کو بھیج کے ہدایت بھیجی، کتابیں بھیج کر ہدایت بھیجی ہے نا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جو بھی نبی آیا اس نے آ کے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو رسول آیا اس نے بھی آ کر بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو صحیفے اللہ نے نازل کیے، سب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر یہ آیت نازل کرتے ہوئے کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے پس تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی تھی، ایک سیدھی لکیر کھینچی تھی اور ساتھ میں ٹیڑھی لائنیں بھی کھینچ لی، فرمایا یہ سیدھی لکیر کیا ہے، جنت میں جانے والی صراط مستقیم ہے، اور جو میں نے ارد گرد جو لائنیں کھینچی ہیں یہ سارے کیا ہیں، شیطان کے بہکاوے والے راستے ہیں۔ تم نے ادھر ادھر بہکنے کے لیے ان راستوں کا انتخاب نہیں کرنا بلکہ سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ اب یہ سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا، دین اسلام، اور اگر دوسرے لفظوں میں ہم دیکھیں تو کیا آئے گا، قرآن و سنت۔ ایک قرآن ہے اور دوسرا نبی کی سنت۔ قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ 80 سے بھی زائد بار یہ حکم آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے، یہ طریقہ نماز کا آیا ہے قرآن میں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ قرآن میں بتایا گیا رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے؟ نہیں، یہ کہاں سے ملے گا، سنت سے۔ قرآن بھی ضروری ہے اور سنت بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو تو ہم مانتے ہیں لیکن حدیث کو ہم نہیں مانتے، سنت کیا ہے، احادیث ہے نا ہمارے سامنے، جو احادیث کو نہیں مانتے، حدیث کے منکر ہیں، تو ان کا دین اسلام مکمل ان کے پاس نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل کب ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ، اور اس کی مثال احادیث سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں، کتاب اللہ و سنتی رسول۔ اب یہ جو میں نے ابھی سورۃ انعام کی آیت پڑھی ہے، یہ تو واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں نا تو واضح لفظوں میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ تم جدا جدا راستے اختیار نہ کرو، یعنی اپنے فرقے نہ بنا لو، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کے 73 فرقے بنیں گے۔ اب اللہ منع بھی کر رہا ہے اور اس کے باوجود 73 فرقے بھی بن رہے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے 73 فرقے کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بھی تو بتا دیا کہ تم نے جدا نہیں ہونا، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا قرآن بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تو تم نے اسی راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اب میں بھی تو کہہ رہا 73 فرقے بننے ہیں، لیکن تم نے فرقہ کوئی بھی نہیں بنانا، کون سا راستہ اختیار کرنا، جو نبی کا ہے۔
جو قرآن نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، بس اسی راستے کو۔ اب ہم اپنی مرضی سے جب راستے جدا جدا چنیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ بھی ہم ہی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہا ہے وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ پھر چاہے کوئی بڑے سے بڑا بندہ، کوئی خاندان کا یا کوئی بڑا عالم بھی آ کے مجھے کہہ دے یہ ہے، میں اس کو نہیں مانوں گی۔ اس کو مانوں گی؟ میرے لیے عالم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ میرے لیے راستہ سیدھا کون سا ہے؟ قرآن۔ میں نہ اپنی والدہ کو دیکھ سکتی ہوں، نہ اپنے والد کو، نہ اپنے خاوند کو۔ دین مجھے ان چیزوں کے اوپر بھی منع کر دیتا ہے کہ جب صراط مستقیم آ جائے تو والدہ کی بھی نہیں ماننی، جب صراط مستقیم کی بات آ جائے تو والد کی بھی بات نہیں ماننی، جب صراط مستقیم کی بات آ جائے تو پھر خاوند کی بھی بات نہیں ماننی۔ پھر کون سا عالم اور کون سا خاندان کا سربراہ کچھ رہ جائے، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو ہمیں صراط مستقیم کے اوپر یعنی ہدایت کے اوپر اپنے لیے خود ہی اس راستے کا چناؤ کرنے کے لیے خود دیکھنا ہوگا کہ ہدایت کیسے ملے گی، وہ قرآن و سنت کے ساتھ۔ اب ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، فمن تبع ہدایا، کہ جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی وہی صحیح ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ تو ہدایت کے مطابق زندگی کیسے گزاریں کہ ہمارا رہنا سہنا بھی قرآن و حدیث کے مطابق، ہمارا کھانا پینا بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ ایسی جگہ پر جا کر لوگوں سے نہ ملے جو شراب کی محفلیں سجائے بیٹھے ہوں، جو حرام کی محفلیں سجائے بیٹھے ہوں، ایسی جگہ جا کر ملنا جلنا منع ہے، ایسی محفلوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کب عمل ہوگا، ہدایت کے مطابق زندگی کب بسر ہوگی؟ جب ان تمام اصولوں پہ ہم عمل کریں گے کہ میرا رہنا سہنا کیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، میرا کھانا پینا نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میرا کسی سے ملنا جلنا کیا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں وہ جو ہے نا، جس میں ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ کون سا ہے کہ جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی ان کے آپس کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ وہ آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے آتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے۔ یعنی آپ کسی بھی محفل میں جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ وہاں میرے لیے جانا ٹھیک ہے، وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی یا دنیا کی باتیں ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں میرا اس محفل میں جانے کو دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا۔ اگر وہاں پہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، آپ اس لیے اس محفل میں جا رہے ہیں، تو آپ کا ملنا جلنا کس پہ ہو جائے گا؟ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب آسمان سے ہدایت نازل ہو چکی ہے، ہم اپنی مرضی سے ہدایت نہیں بنا سکتے کہ یہ کام کر لو یہ بھی ہدایت والا ہے، یہ کام کر لو یہ بھی ہدایت والا ہے، یعنی یہ بھی سیدھا ہے، یہ بھی سیدھے راستے پر ہے، یہ بھی سیدھے راستے والا ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نافذ کر دیا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ٹائم پہلے حکومت کے لیے یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ لڑکا اگر لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جائے، لڑکی اگر لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت دے دی جائے، جبکہ یہ قانون غیر ملکوں میں تو پاس ہے، غیر ملکوں میں تو یہ چیزیں جائز ہیں کیونکہ ان کا تو کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی شادی ایک عورت کے ساتھ رکھی ہے نا، مرد کے ساتھ اس کے لیے تو حرام ہے نا، یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کا فعل ہو جائے گا، ان کی قوم والا فعل ہو جائے گا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اسی کو حلال رکھ سکتے ہیں، جو حرام کیا ہے اس کو حرام ہی سمجھیں گے۔ تو یہ قانون شکر ہے کہ کچھ لوگوں کے کھڑے ہونے سے یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا، ورنہ پہنچ چکا تھا، آگے پاس کرنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگنا تھا، کیونکہ ہماری حکومت کرتی کیا ہے، اسلام کو تو کبھی اس نے نافذ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ جب 8 بجے دکانیں بند کروا سکتے ہیں، 9 بجے کلب بھی 10 بجے کلب کے اوپر پابندیاں لگا کے وہ بند کروا سکتے ہیں، تو یہ چاہیں تو اسلام کو کیوں نہیں نافذ کر کہہ دیں کہ آج کے بعد اذان کے بعد کسی کی دکان کھلی نظر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ بند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ حکومت کی سیٹ ایسی ہے کہ سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اصل سیاست بھی انبیاء کی ہے، تو اس کا مین مقصد یہی ہے۔ اگر میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے پڑھانے آتی ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات، اگر میں عام محفل میں بیٹھ کے کسی کو پتہ نہ ہو کہ میرے پاس علم کا ہے دین کا، میں ایسے ان کو دین کی باتیں بتا رہی ہوں، انہوں نے کیا لینی ہے میری باتیں؟ وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے لائٹلی سی میری باتیں لینی ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو پڑھانے ہوں، آپ میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر میرا عہدہ اور بھی ایک قسم کا بڑھ جائے، میں اگر سیاست کے لیول پر چلی جاتی ہوں اور میں کوئی ایسی اتھینٹک بات دین و سنت کی، قرآن و سنت کی کرتی ہوں، تو ماننے والے کتنے لوگ مانیں گے انشاءاللہ؟
یعنی جتنی آپ کے پاس پاور ہے اتنا آپ دین اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت بکر دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا تھا، حکومت کے ذریعے ہی پھیلایا تھا۔ تو آج ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی دین اسلام کو پھیلانے والے بن جائیں، تو جو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا تھا تو انشاءاللہ یہ دوبارہ اسلامی ملک انشاءاللہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ تو یہاں اللہ نے شریعت، حلال حرام ہر کام کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی ہے، تو ہم اپنی مرضی سے دین یا اپنی مرضی سے ہدایت نہیں بنا سکتے۔ اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے اپنی مرضی کا قانون، اپنی مرضی کی دین نافذ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم جو اللہ نے دین بتایا ہے اسی کو نافذ کریں۔ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل جھکا دینا، یعنی آپ اپنے آپ کو توڑ دیں، آپ کے سب کچھ ختم ہو جائے، یعنی سر تسلیمی خم کر دیں، ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیں۔ اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، یعنی آپ کچھ نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جو اللہ آپ کو بنانا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ جو بات ہے کہ جب ہدایت پر ہوں گے انہیں خوف نہیں ہوگا، کب خوف نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اب دیکھیں سر کتنی بڑی بات ہے، ہر ایک بندہ خوف میں مبتلا ہو، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا، آج پتہ نہیں میری کیا بنے گی، آج میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا، پتہ نہیں کتنی سزا ملیں گے، ہر ایک کو خوف ہو رہا ہوگا نا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے ہی تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، حالانکہ سب کیا ہوں گے؟ برہنہ ہوں گے، تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ایون کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ خزانے زمین اگل کر رکھ دے گی اور ڈھیر کے ڈھیر ہیرے جواہرات پڑے ہوں گے، اور چور چوری کرنے والا کہے گا افسوس تیری وجہ سے میں نے گناہ کیا، اور آج وہ بھی اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یعنی اتنا کچھ سامنے پڑا ہے اور کوئی بھی کسی چیز کو نہیں دے رہا، کیوں؟ خوف ہی اتنا کہ آج ان کی اہمیت ہی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے دنیا میں جھگڑے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کن کو خوف نہیں ہوگا؟ جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہوگی، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، تو قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا خوف میدان محشر میں نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ پریشانی میں غم آتا ہے، تکلیفیں، پریشانیاں، اس میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ غمگین ہو جاتا ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تو جنت میں جانا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، پھر کس قسم کی اسے پریشانی؟ تو اس لیے وہ غمگین بھی اس دن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اور دوسرا شخص ہے اس نے بھی کاروبار شروع کیا۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے اماؤنٹ اتنی نہیں ہے، لیکن ایک نے سود پہ رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگا دی ہے۔ اب اس کو کیا ہوگا؟ اس کو دنیا میں تو خوف نہیں تھا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسے خود ہی پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ سود لیا تھا۔ ضمیر انسان کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا گناہ کیا تھا۔ اب اسے خوف ہوگا کہ فلاں ٹائم میں نے سود لیا، فلاں ٹائم میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں ٹائم فلاں گناہ کیا، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو جس نے کاروبار کو تھوڑے پیسوں سے ہی شروع کر کے اس میں سود کی رقم نہیں لگائی، وہ آج کسی قسم کا غمگین نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنا مال سے تجارت کرتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا، اسے اتنے غم نہیں ہوتے جتنے وہ دوسروں کے مال کو لے کر جب لگاتا ہے نا، تو اسے غم زیادہ ہوتا ہے کہ اگر مال ڈوبا تو میرا کے ساتھ اس کا بھی ڈوبا، اور اس کا بھی یہ معاملہ کرنا پڑے گا، مجھے اپنا بھی کرنا پڑے گا، تو غمگین وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جب اس نے روش کو اختیار کیا، ہدایت کو اپنایا، تو آج انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ کون ہے؟ کافر۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ رہنے والے آگ کے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر سے مراد یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں کہ پورے دین کا انکار کر دینا، کہ ہم لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھتے۔ اور آیات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ احکام شریعت پر عمل کرنے کی بجائے وہ کرے، یعنی ان کی تکذیب کی جائے، اور جو عمل اسے پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دے، اور جو عمل اسے پسند ہو وہ کر لے۔ صبح کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کیا، چھوڑ دی۔
ظہر کا دل کر لیا پڑھ لی، اثر میں پھر دل چاہا پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، یعنی اپنی پسند کا عمل کیا، اپنی مرضی کا عمل کیا، اور دوسرے عمل کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے اوپر کوئی فکر، کوئی وہ سوچ ہی نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں لوگ کہاں کے ہیں؟ جہنم میں رہنے والے ہیں، آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا نا، بعض آیات کو مان لیتے تھے اور بعض کو نکال دیتے تھے، وہ تو صفحہ ہی نکال دیتے تھے۔ آج ہم صفحہ نہیں نکال سکتے، آیت نہیں ختم کر سکتے، گم نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، نہیں سوری بھائی اس پہ میں عمل نہیں کر سکتی، تو یہ کیا کر رہی ہوں؟ کذبوا بھی آیاتی نا، اللہ کی آیت کو جھٹلا رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے عمل کرو، میں کہتی ہوں میں نہیں کر سکتی۔ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے نا کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، تبھی اس نے میرے لیے وہ عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا ہی نہ سکے۔ ہم جو عمل کر سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی عمل ہمیں دیے ہیں، اور اس کے باوجود میں کہوں کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتی، اس پہ میں نہیں پوری نہیں اتر سکتی، چھوڑو رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، کوئی اور عمل ہوگا وہ میں کر لوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ آیات کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی رویہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ان کو بھی جہنم کا قرار دیا، اور آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حقیقت میں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں آزمائش میں اتارا گیا اور وہ آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، ہم نے کہا نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہی ہے نا۔ اس آزمائش میں جب ہم پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ میری آزمائش میں پورے نہیں اترے تو یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ایسے نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔